میرے محترم بزرگ، یہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ قبرستان میں ہیں۔ اوپر کھول دیا ہے بچوں کے لیے، اوپر یہ والا۔ اور کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہوگا، پھر وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ روز ہم جنازے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ہم اس کی قدر کریں۔ جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ بہت بڑا عظیم مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے 80 سال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ تو کتنا عظیم مہینہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ روزہ فرض ہے، روزہ اہتمام سے رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے کتنی نعمتیں دی ہیں، پورے سال ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھا نہیں سکتے، پی نہ سکتے، اسپتالوں میں پڑے ہیں، منہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے، بلکہ ان کو دوائیاں دیتے ہیں، ناک کے ذریعے سے ان کے جو ہے وہ منہ بند ہے، ناک میں دوائیاں ڈال کر کے ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 مہینے کھلایا پلایا۔ ایک مہینہ اگر ہم صبر کر لیں تو کیا مشکل ہے، اور روزہ کیا مشکل ہے۔ دیکھیں صبح لوگ 9-10 بجے 11 بجے ناشتہ کرتے ہیں، وہ ناشتہ فجر سے پہلے کر لیا۔ 4 بجے کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا مغرب کے بعد کھا لیا۔ بس کتنا آسان کر دیا۔ پہلے روزہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی رات کو سو جاتا تو پھر اس کے لیے بس روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ کوئی عشاء پڑھ کے سو گیا، اب اس کا روزہ نہیں، اب وہ روزے میں ہے، کچھ کھا نہیں سکتا۔ اللہ نے کتنا آسان کر، ساری رات کھائیں۔ اور چند دن ہے سال میں، چند دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ایام معدودات۔ تو روزہ فرض ہے۔ رمضان میں خاص چیز کیا ہے؟ دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ اللہ تعالیٰ نے خاص چیز جو عطا فرمائی ہے وہ رات کی تراویح ہے۔ دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح۔ بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں مگر تراویح نہیں پڑھتے۔ تو تراویح دیکھیں 1 گھنٹہ لگتا ہے، صرف گھنٹہ سوا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ پورے 20 رکعت کی تراویح میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ آج کل ہم ٹریفک رک جائے، گاڑیاں رک جائیں تو کئی گھنٹے سڑکوں پہ لوگ کھڑے رہے، گھنٹوں سڑکوں پہ کھڑے رہے۔ اگر 1 گھنٹہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کے دن کے حساب سے، قیامت کے دن کی پریشانیاں، جس دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو فرمائیں گے، کامیاب فرمائیں گے، اور اس دن کی مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ اسے بچا لیں۔ اور ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہم سے خوش ہوگا، راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ تراویح کیا ہے؟ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی آدمی دن کو یا رات کو ایک سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اتنا بڑا درخت عطا فرمائیں گے کہ اس درخت کے نیچے 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس کے سائے میں۔ 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے اس کے سائے میں، اتنا بڑا درخت۔ اور جنت کے درخت سونے کے چاندی کے ہوتے ہیں۔
سونے چاندی کے درخت ہوتے ہیں، اتنا بڑا درخت اللہ اس کو ایک سجدے پر دے گا۔ اور تراویح میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے ہوتے ہیں، 20 رکعتیں اور 40 سجدے، اور ہر سجدے پر اللہ تعالی 2500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں؟ 2500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور تراویح میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اگر کوئی آدمی تراویح میں سجدہ کر لے، سجدہ، تو اللہ تعالی ہر سجدے پر ایک سرخ یاقوت کا محل اسے عطا فرمائیں گے، سرخ یاقوت کا محل، اور اس محل کے اندر 60,000 دروازے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہوں گے؟ 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہوگا۔ یہ ایک سجدے پر اللہ کے خزانوں سے ملنے والا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اور سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آپ سجدہ کریں اور اللہ سے قریب ہو جائیں، آپ سجدہ کریں اور اللہ سے قریب ہو جائیں۔ تو 40 سجدے ہوتے ہیں، 40 مرتبہ آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ 40 کس سے قریب ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ دنیا میں کسی آدمی کی گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے، کسی ایم این اے ایم پی اے سے ملاقات ہو جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے تو فلاں بڑے آدمی نے وقت دیا ہے اور میرا سارا کام کر دے گا۔ اب نماز میں کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ اللہ سے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور تراویح کا کتنا مزہ اور لطف ہے، آپ دیکھیں جب انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، جہاد نہیں ہوگا، جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ لیکن جنتی جنت میں اللہ جل شانہ ان سے فرمائیں گے کہ مجھ سے مانگو، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ہم کیا مانگیں، آپ نے تو سب کچھ دے دیا ہے، آپ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، ہم آپ سے کیا مانگیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں، علماء سے پوچھو۔ علماء سے پوچھیں گے تو تو علماء فرمائیں گے کہ اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ کا کلام مانگو۔ تو لوگ جنتی کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جو جنت میں سب سے زیادہ لذیذ عمل ہے، سب سے زیادہ لذت، خوشی، مزہ، انسان انجوائے کرے گا، خوشی ہوگی، مزہ آئے گا اس کو کس چیز میں؟ اللہ کی زیارت میں، اللہ کے دیدار میں۔ وہ اللہ جس نے سارے دنیا کے حسن کو بنایا، سارے دنیا کے حسن و جمال کو بنایا، حسینوں کو بنایا، حسین مناظر اور دلکش مناظر بنائے، وہ اللہ کتنے حسن و جمال والا، خوبصورتی والا ہوگا۔ ان اللہ تعالی جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے۔ تو اللہ کا دیدار ہوگا، اور 8 لاکھ سال تک اللہ کا پہلا دیدار ہوگا۔ 8 لاکھ سال تک اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دیدار میں 2 کام کریں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بتا میرے بندے تیرا کیا حال ہے، تم خوش ہو کہ نہیں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ بلائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے ہاں تم نے دنیا میں بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کیا، روزہ رکھا، گرمی کا، پریشانی کا، دھوپ کا، پسینے کا، لاؤ تم خوش ہو یا نہیں میری جنت پہ؟ بندہ کہے گا اللہ آپ نے تو بہت کچھ دے دیا، اور تمنا کرے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں اس کے لیے کیا کچھ رکھا ہے تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ پورے سال ہی رمضان رہے، پورے سال رمضان۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ ہر جنتی سے کلام فرمائیں گے، دوسرا یہ کہ اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ قرآن پڑھیں گے، اور قرآن جب اللہ تعالیٰ پڑھیں گے
تو اس سے نور کے بادل برسیں گے، سارے جنتی انتہائی حسین و جمیل ہو جائیں گے۔ جب یہ واپس جائیں گے تو ان کے گھر والے ان سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم اتنے خوبصورت کیوں ہو گئے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ جل شانہ کی ہم نے زیارت کی، اللہ کا کلام ہم نے سنا، اور وہ نور کا بادل بن کے ہم پہ برسا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حسن و جمال کو اور زیادہ کر دیا۔ تو جنت میں یہ قرآن کا سننا جنت میں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں جب آپ تراویح میں قرآن سنیں نا یا سنائیں تو اس وقت اس منظر کو اپنے سامنے لے کر آئیں کہ ہم جنت میں ہوں گے، اللہ کا عرش سامنے ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اپنا کلام سنائیں گے اور ہم سنیں گے۔ تو دنیا میں جس کو تراویح کی توفیق مل جائے وہ خوش ہو جائے۔ یہ خوشخبری ہے کہ آج دنیا میں اس نے اللہ کے کلام کو سنا ہے، کل جنت میں وہ اللہ کے کلام کو سنے گا۔ اس لیے بھائی تراویح چھوڑنی نہیں چاہیے اور 20 رکعت کی تراویح پڑھنی چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک فرض نفل ادا کرے گا وہ فرض کے برابر ہے۔ ساری زندگی انسان نفلی نماز پڑھتا رہے تو ایک فرض نماز کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک فرض نماز کا ثواب اتنا زیادہ۔ تو رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اور جیسے آپ نے دل میں 5 نمازیں پڑھی تو آپ 5 کو 70 سے ضرب دیں، کتنے بنتے؟ 350 نمازیں۔ ویسے عام دنوں میں تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز جو ہے وہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں ایک دن کے اندر 350 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک قرآن پاک کا سپارہ پڑھیں گے تو 70 سپارے پڑھنے کا ثواب۔ 1 روپیہ صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ 70 روپے لکھ دو۔ 1 روپیہ آپ نے صدقہ کر دیا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 70 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے لیے لکھ دو۔ جب یہ اللہ کے خزانوں میں جب جائے گا تو یہ کہے گا کہ میں نے تو تھوڑا سا صدقہ کیا تھا، یہ اتنا زیادہ صدقہ کیسے میرے نیکیوں میں لکھا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ رمضان میں ثواب 70 گنا زیادہ تھا، اس لیے آپ نے اگر 1000 روپیہ اللہ کے نام پہ دیا تھا تو لکھا گیا 70,000۔ وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو 1000 روپیہ صدقہ دیا تھا اور یہ لکھا ہوا ہے 70,000۔ تو اللہ پاک کے ہاں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ رمضان ہے میرے بھائیوں، یہ رمضان تو اللہ کے خزانوں سے لوٹنے کا مہینہ ہے، لوٹنے کا مہینہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، 4 کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چلتے پھرتے پڑھتے رہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی پیٹرول، نہ کوئی ڈیزل، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور استغفار، دیکھیں استغفار میں بڑی عجیب بات ہے، سب پڑھیں استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اگر ہم پڑھیں گے نستغفر اللہ، کیا کہیں گے؟ نستغفر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ سب مسلمانوں کو معاف کر دے۔ اگر دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں اور اس نے یہ نیت کی نستغفر اللہ میں کہ اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے، تو 2 ارب نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ اب سب کہیں نستغفر اللہ۔ 2 ارب نیکیاں لکھی گئیں اور 2 ارب کو 70 سے ضرب دیں، کیونکہ رمضان میں تو ہر نیکی 70 کے برابر۔ اچھا، اگر آپ جب نستغفر اللہ کہیں تو صرف یہ نیت نہ کریں جو اس وقت مسلمان ہیں، بلکہ یہ نیت کریں کہ یا اللہ علیہ السلام سے لے کے مسلمان گزرے ہیں، جو قیامت تک آئیں گے اور جو موجود ہیں، سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کو اے اللہ ان کے لیے ان کو معاف فرما دے۔ نستغفر اللہ۔ اب کہیں نستغفر اللہ۔ اب دیکھیں کتنے ارب نیکیاں مل گئی، آگے ارب نیکیاں مل گئی، ارب، اور اس کو 70 سے ضرب دیتے رہیں۔
ہر نیکی کو کس سے ضرب دیں گے؟ 70 سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی آپ استغفار کریں تو یہ کہیں نستغفر اللہ۔ کیا کہیں گے؟ نستغفر اللہ۔ ارب نیکیاں ملیں گی میرے بھائیوں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ ساری مخلوق کو دے رہے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، کمی ہماری طرف سے ہے۔ تو چلتے پھرتے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور نستغفر اللہ، اور اللہ سے جنت مانگے، عربی میں مانگ لیں اور سب کے لیے مانگے۔ نسألک الجنت، کیا اسألو کا کہیں گے تو اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے لیے جنت کا، اور اگر نسألو کا کہیں گے اللہ ہم سب کو جنت دے دے، اللہ سارے مسلمانوں کو جنت دے دے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا مانگتا ہے، اے اللہ فلاں مسلمان کو یہ نعمت دے دے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس کو بھی دے دے، تو فرشتوں کی دعا ہمیں لگے گی۔ جب ہم کہیں گے نسألک الجنت، اے اللہ سارے مسلمانوں کو جنت دے دے، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کو بھی دے دے، تو ہمارے لیے دعا کون کرے گا؟ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ جہنم سے بچا لے، ہم سب کو بچا لے، تو فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو بھی بچا لے، اس کو بھی بچا لے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان کو افطار کرائے گا، افطار ایک روزہ اس نے رکھا مسلمان نے اور اس کو افطار کرا دیا، اس کے پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ جو روزہ اس نے رکھا اس کو بھی ثواب ملا، ہمیں بھی ثواب ملا، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو فرما دیں گے فرشتوں سے کہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا ہے، آپ نے جہنم میں اس کو نہیں بھیجنا ہے، اس نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرا دیا، اور اللہ کہتے ہیں اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو افطار کرانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ تو پلا سکتے ہو، ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، ایک کھجور کھلا دو، ایک لسی کا گھونٹ پلا دو، اس پہ بھی یہ ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ رمضان کے مہینے میں جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کبھی بھی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ اس کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ کے نام پہ خرچ کریں، ہر روز اپنی عادت بنا لیں، گھر میں ایک صندوقچی بنا لیں اور اس میں 1 روپیہ 2 روپیہ روزانہ اس میں ڈالتے رہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ اس میں ڈالتے رہیں، اور پھر آخر میں اس کو اللہ کے نام پہ مہینے کے آخر میں اس کو صدقہ کر دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ دن میں روزہ رکھیں گے، رات کو تراویح پڑھیں گے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور قرآن پڑھیں گے۔ قرآن حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ پاک میری طرف متوجہ ہو جائے، ہم قرآن شروع کر، جیسے ہم نے قرآن ہاتھ میں اٹھایا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے۔ جتنا قرآن پڑھتا چلا جائے گا اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان قرآن زیادہ پڑھے اور اسے دعا کا وقت نہ ملے تو اللہ تعالیٰ جو سب لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرماتے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نیت کریں کہ اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم قرآن کثرت سے پڑھیں گے۔ ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، قرآن کریم میں اللہ نے رمضان کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ روزے اس لیے دیے ہیں لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ بچنا، احتیاط کرنا، پرہیز کرنا۔ روزہ سراسر پرہیز۔ روزے میں کیا ہے؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، اپنی خواہش پوری نہیں کرنی،
حلال خواہش بھی پوری نہیں کرنی، جنسی خواہش نہیں پوری کرنی ہے روزے میں، تو کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور خواہش چھوڑ دی. چھوڑنا اللہ تعالیٰ چھوڑنا سکھا رہے ہیں. اچھا اب روزے میں تقویٰ کیسے آئے گا؟ جیسے اب ایک آدمی ہے، اس کے سامنے اب اس وقت کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے اللہ کو پتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، کوئی بتا نہیں سکتا کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں، اللہ کو پتا ہے. اب یہ آدمی اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، گھر میں فریج ہے، پانی ہے، یہ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں. کھانا افطار کے وقت میں افطاری سامنے رکھی ہے اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اکیلا ہے لیکن نہیں کھا رہا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ناراض ہو جائیں گے، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اللہ سے ڈر کر کے اس نے حلال چیزوں کو چھوڑا. یہ مشق کرائی گئی، یہ پریکٹس کرائی گئی کہ اب آپ نے ساری زندگی حرام کو چھوڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا. دیکھیں رمضان میں حلال کھانا چھوڑ دیا تو حرام سود کا مال، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے. یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزہ نہیں، یہ بھوکا پیاسا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اب ایک آدمی اس کو غصہ آ رہا ہے، اس پر غصہ اس پر غصہ، تو لوگ کہتے ہیں جی اسے روزہ لگ گیا. لگا نہیں ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے. جسے بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، وہ لوگوں پہ غصہ کرتا ہے، اور جس کا روزہ ہوگا وہ غصہ نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں روزے میں جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے فلا یرفث، بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے. گندی فلمیں، موبائل میں گناہوں کی، برائیوں کی اور گناہگار عورتوں کی فحاشی اور یعنی سے بچے تو روزہ ہوگا. روزہ بھی رکھ رہا ہے، ساتھ موبائل بھی دیکھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، ناچ بھی دیکھ رہا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے اور کسی مسلمان کو دھکا بھی دے رہا ہے، اس کو گالی بھی دے رہا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہے. بھائی گالی دینا تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کو دھکا دینا، بیت اللہ کی دیوار کو توڑنے سے بڑا گناہ مسلمان کا دل توڑنا ہے. اب روزہ تو رکھا ہے اور کسی پہ غصہ کر رہا ہے، کسی پہ بدگمانی کر رہا ہے، کسی کے لیے دل میں برائی کا جذبہ رکھ رہا ہے. مجھے موقع، اس نے مجھے گالی دی ہے، مجھے موقع ملے گا میں اس کو 10 گالیاں دوں گا، اس نے میرے ساتھ برا کیا. دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، عداوت. لیلۃ القدر کی رات میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں. لیلۃ القدر کی رات میں بھی کون سے لوگ جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، دشمنی ہو. میں اپنے فلاں آدمی کے لیے اس کا برا چاہنا، مسلمان کا برا چاہنا دل میں آ گیا، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ دشمنی ہے. مسلمان کے لیے دل میں دشمنی رکھنا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور رشتہ توڑنا، میں اپنے چچا سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے ماموں سے نہیں ملوں گا، میں اپنے فلاں پڑوسی سے بات بھی نہیں کروں گا، اس کو منہ بھی نہیں دکھاؤں گا، یہ اس شخص کی اللہ مغفرت نہیں کرتے. اس لیے بھائی، اور اس شخص کی مغفرت نہیں کرتے جو نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، فیون پیتا ہے، پاؤڈر پیتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور جس نے ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، اگر رمضان میں اس سے ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، نشہ کر رہا ہے، کسی مسلمان سے رشتہ توڑا ہوا ہے، دل میں مسلمان کے لیے برائی ہے کہ موقع ملے گا تو اس مسلمان کو میں نقصان پہنچاؤں گا، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی مسلمان کا دل دکھا رہا ہے، تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی بھائی. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا اصل مقصود کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں. سب سے پہلا کام اس رمضان میں کیا ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں. سب دل سے اللہ سے توبہ کریں، اے اللہ ہم توبہ کرتے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ سے، زبان سے، دل سے. ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ. ہم سے کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. دن کو روزہ رکھے، روزہ نہیں چھوڑے. گرمی کا روزہ ہے، کوئی بات نہیں. قیامت کے دن جب انسان دیکھیں، انسان کو بھوک لگی اور معدے کے اندر سے ایک بدبو اٹھتی ہے بھوک کی وجہ سے، اس بدبو کو اللہ تولیں گے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خوشبو دیں گے انسان کو.
روزہ رکھنے کا ثواب الگ ہے، بھوکا رہنا، پیاس لگنی، گرمی لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک ترازو رکھا ہوا ہے، روز اور حج کا، زکوٰۃ کا ترازو رکھا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تم اس کو ثواب نہیں دو گے، اس کو میرے پاس بھیجو، میں خود اس کو بدلہ دوں گا، خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دیں گے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان کے لیے یہ وی آئی پی گیٹ ہے، جنت کا ایک وی آئی پی گیٹ اور دروازہ ہے، اس سے صرف روزے دار جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ساروں کو وی آئی پی گیٹ سے لے کے جاؤ، باقی سب لوگ کھڑے ہوئے، اور روزے داروں کو اس وی آئی پی گیٹ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا خیال رکھیں، رمضان میں لوگوں کو کھلائیں پلائیں، خرچ کریں، اللہ کے نام پہ گناہوں سے بچیں، کوشش کریں اپنا وقت مسجد میں گزاریں، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، جھوٹ نہیں بولیں، آنکھوں کی حفاظت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔ یہ بچوں کو اوپر لے جائیں۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات. واتقوا الله، فإن التقوى ملاك الحسنات. وعليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة. ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأغضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين والأسارى والمرضى والمظلومين والمبلغين في كل مكان. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا بذنوبنا شرارنا، فانصرنا على القوم الكافرين. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. صفحة درس فرمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استغفر اللہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على محمد صل على محمد فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، تراویح کی، قرآن کی برکت سے، ان سب مسلمانوں کی اس جمعے کی نماز کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم فرما. اے اللہ ہم قابل ترس ہیں، ہم پہ ترس کھا لے. اے اللہ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں. کریم اللہ ہم پہ کرم فرما. اے فضل عظیم والے اللہ ہم پہ فضل عظیم فرما. اے رحمان الرحیم رب ہم پر مہربانی فرما. اے لطیف اللہ، اے رؤوف اللہ، اے اللہ رحیم ہے آپ، ودود ہے، رحیم ہے، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. پوری امت مسلمہ کی بگڑی بنا دے، اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک پاکستان کی ہر بدامنی سے، شر سے، بے دینی سے، مہنگائی سے حفاظت فرما، برے حکمرانوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اوپر قرضے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے قرضوں کا بندوبست فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، اللہ والا بنا. اے اللہ پاک جن کے نرینہ اولادیں نہیں ہیں ان کو نرینہ اولادیں عطا فرما. جو اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اچھے بااخلاق دیندار محبت کے جوڑ کے رشتے عطا فرما. اے اللہ پاک ہم سب کے مال میں، جان میں، ایمان میں، کاروباروں میں، ملازمتوں میں، گھروں میں، بچوں میں، سب چیزوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، رات کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، لوگوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو افطاریاں کرانے کی توفیق عطا فرما. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہماری یہ دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرما. اے اللہ یہ سارا مجمع آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہماری جولیاں بھر دے. اپنے خزانوں سے ہمیں ساری نعمتیں، برکتیں، خوشیاں، راحتیں، عافیتیں، دنیا کی، آخرت کی، ہم سب کو، پوری امت کو عطا فرما. اے اللہ مدرسہ معاذ ابن جبل ہے، اس میں 1400 طلبہ پڑھتے ہیں. اے اللہ ان سارے طلبہ کو قبول فرما، عالم بعمل اللہ والا بنا، نیک و صالح اور متقی بنا، ملک اور قوم کے لیے اے اللہ اچھا عالم بنا، دیندار بنا. اے اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، 2 مسجد، ایک مسجد ایبٹ آباد اور ایک مانسیرا میں. اللہ اس کا بھی غیب سے بندوبست فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم آمین برحمتک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ، یعنی جیسے ویسے تو پوری زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ کا گھر، اس کی اللہ نے اپنے گھر کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا گھر، تو رمضان اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ کو تلاش کر، اللہ کی تلاش میں لگا رہے اس میں۔ اس لیے روزے کے بارے میں آتا ہے نا کہ باقی ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں آپ دے دو، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے دے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک روزے دار کو اللہ خود مل جاتا ہے۔ جب بھائی اللہ مل گئے اور کیا چاہیے بھائی، اللہ مل گئے تو اور کیا چاہیے۔ معمولی سی مشقت ہے، بہت تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی بھوک ہے، تھوڑی سی پیاس ہے، اور اللہ اس پہ مل گئے، اس پہ اور کیا چاہیے۔ خوشی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ، موت کے وقت تمنا کرنے لگے کاش اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دیتے، سخت گرمی کا دن ہوتا، میں روزہ رکھ رہا، سخت گرمی میں روزہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے کہ اللہ زیادہ خوش ہوں گے، جتنی گرمی زیادہ اتنے اللہ زیادہ خوش ہوں گے۔ اور یہاں تو کوئی گرمی نہیں ہے، وہاں مکہ مکرمہ میں ایسی گرمی ہوتی ہے، لوگ وہاں روزے رکھتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رمضان کو گزارے، اللہ کے دھیان میں، اللہ کی طرف۔ اللہ نے کھانا پینا خواہشات روزے میں بند کر دی تاکہ یہ اللہ ہی کی طرف اس کی توجہ رہے۔ اس لیے خوب اہتمام ہے۔ ہمارے اکابر تو بڑی محنت کرتے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ پورے رمضان کا اعتکاف فرماتے، پورے رمضان کا اعتکاف فرماتے۔ ایسے لوگ ایک لمحہ بھی رمضان کا ضائع نہ، تو اللہ پاک بھی ہمیں بھی ایسا نصیب۔ اللہ کے نبی نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی کیا، اور 10 دن کا تو ہمیشہ ہی کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کو قیمتی بنانے سے کہ بھئی پتہ نہیں یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کوئی پتہ نہیں۔ جوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں، بوڑھے بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ آدمی حیران ہوتا ہے، ہمارے سامنے اٹھنے بیٹھنے والا، اور چند دنوں کے بعد وہ قبرستان میں ہوتا ہے۔ موت پیچھے لگی، موت کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اور رمضان تقوی کے ساتھ گزارے، گناہ نہ ہو۔ گناہ ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں روک جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا اللہم صلی اللہ تعالی علیہ